بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکچر نمبر 12 کمپیوٹر کلاس سیکنڈ ایئر. اسٹوڈنٹ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں چیپٹر نمبر 2 اور یہ ٹاپک ہے اس کا الگورتھمز اینڈ فلو چارٹس. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ ہم پروگرامنگ کے اس فیز کی طرف داخل ہو رہے ہیں جو یوں سمجھ لیں کہ ڈیزائن فیز ہے. ہم اپنے پرابلم کو کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ سلوشن پیش کر سکتے ہیں, اس کو پیکٹوریل ریپرزنٹیشن کیسے کر سکتے ہیں. تو جو ابھی آپ نے چیپٹر نمبر 1 میں جانا تھا الگورتھم اینڈ فلو چارٹ, جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ فیز آف پروگرام ڈیولپمنٹ ہے, تو اس کا انشاءاللہ آغاز ہونے والا ہے. اسٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے, باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے. فیڈ بیک کی تھوڑی سی کمی ہے, ٹاپک آپ کو سمجھ میں آئے اور اس کے بعد اس میں کوئی کوشچنز وغیرہ تو اس کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ کوئی کنفیوژن اگر رہ جائے تو اس کو کلیئر کیا جائے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ڈرائی ٹاپک چل رہا ہے اور انشاءاللہ جو کوڈنگ فیز ہوگا وہاں دلچسپی کے باتیں شروع ہوں گی, لیکن یہ الگورتھم فلو چارٹس یہ سب آہستہ آہستہ پرابلم کے سلوشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور اس کو جتنا اچھا آپ کو پلان کرنا آتا ہوگا, ورکنگ کرنی آتی ہوگی, تو آپ کوڈنگ والے فیز کو انجوائے کر سکیں گے. تو اس کو ذرا دھیان دینا. ٹھیک ہے, آئیے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. چیپٹر نمبر 2 آپ کی کتاب کا ہی پیج نمبر جو 22 ہے یہ آپ کے سامنے اس وقت مینشن کیا گیا ہے, الگورتھم اینڈ فلو چارٹس. اسٹوڈنٹس الگورتھم کی اگر بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو یہ الگورتھم کا ورڈ جو ہے ڈرائیو ہوا ہے فرام ویل نون 19th سینچری کا ایک میتھمیٹیشین تھے ایران میں, ابو جعفر ابن موسیٰ الخوارزمی. انہوں نے یہ میتھڈ پیش کیا تھا کہ پرابلم کو جو سولو کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ سولوشن آف پرابلمس کا میتھڈ انٹروڈیوس کیا تھا. شروع میں تو یہ الگورتھم کا ورڈ الگورزم تھا, بعد میں پھر اس کو چینج ہوتے ہوتے الگورتھم بن گیا. ٹھیک ہے, یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ کے سامنے میں نے رکھا. اب ہم بات کریں کانسیکوینٹلی الگورتھم کو اگر ڈیفائن کرنا ہو تو یہ فائنائٹ سیکوینس, پہلی بات فائنائٹ سیکوینس یعنی محدود ترتیب ہوگی, سیکوینس آف ان ایمبیگوس انسٹرکشن, غیر مبہم فائنائٹ سیکوینس ہیں, ڈیزائن کی جاتی ہیں ٹو سولو اے پرٹیکولر پرابلم, اور دیز انسٹرکشن الٹیمیٹلی ٹرمینیٹ اف فالوڈ. ان انسٹرکشنز کو جب آپ فالو کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ یہ انسٹرکشنز چلتی چلی جائیں اور کبھی ختم ہی نہ ہو, یعنی کہ پرابلم کا کوئی سولوشن کا کوئی سرا ہی نہ ملے آپ کو, ایسا نہیں ہوتا. یہ انسٹرکشنز جو ہیں فائنائٹ سیکوینس آف ان ایمبیگوس, بغیر کسی مبہم کے اور جو ہے لمیٹڈ تعداد میں کاؤنٹیبل فگرز کے اندر جو ہے وہ یہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں. کوئی بھی پرابلم چاہے سولو کی جائے, چھوٹی یا بڑی پرابلم, فائنائٹ سیکوینس ہوں گی اور غیر مبہم ہوں گی. ٹھیک ہے, ان باتوں کو کہ فائنائٹ سیکوینس سے کیا مراد ہے اور ان ایمبیگوس کیا مطلب ہے اس کو ہم جانتے ہیں. یو میں تھنک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جو لیٹر پارٹ آف دس ڈیفینیشن, ٹھیک ہے, جس میں فائنائٹ سیکوینس آف انسٹرکشن کہا جا رہا ہے ٹو ٹرمینیٹ, یہ ایکسٹرا آپ کو لگے گا. ٹھیک ہے, ہاؤور the fact کیا ہے کہ list of directions contains only a finite number of instruction. list of instructions جو آپ بنائیں گے کسی بھی پروگرام کی وہ تو فائنائٹ تعداد میں ہوں گی, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیزائر ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اگر اس کو فالو کیا جائے انہی 4 6 10 15 20 200 لائنوں میں ٹرمینیٹ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے اس کا مطلب. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں کہ ایک انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے ڈو دس اسٹیپ اگین, آپ 6 لائنوں کا کوڈ لکھتے ہیں اور 6ٹی لائن پہ آپ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ڈو اسٹیپ نمبر 1 اگین. اب اسٹیپ 1 ہوگا تو پھر 2 آئے گا, 3 آئے گا, اس کے بعد یہ ریپیٹیشن کنٹینیو اگر ہو جاتی ہے تو یہ تو ایک اینڈ لیس پروسیس ہو گیا. ہر آخری لائن پہ جا کے آپ نے بات کو اگر پہلی پہ گھما دیا تو یہ تو ایک اینڈ لیس پروسیس ہو گیا, انفائنائٹ. ویئر ایز ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے if you have done this step 4 times, مطلب ایک دوسری سچویشن آپ کے سامنے رکھنا ہو کہ اگر آپ نے یہ
اسٹیپ جو ہے 4 ٹائمز پروسیس کر لیا ہے تو اسٹاپ ہو جائے، ادروائز ڈو اٹ اگین. تو یہ آپ نے صورت وہ بنائی کہ اگر یہ اسٹیپ آپ نے 4 ٹائمز نہیں پروسیس کیا ہے ابھی تو اگین اس کو پروسیس کیا جائے ورنہ اسٹاپ ہو جائے. تو یہ والی سچویشن کیا ہے، لا محالہ ٹرمینیٹ ہو رہی ہے. پہلی والی بات ڈو دس اسٹیپ اگین، وہاں پر بات ختم نہیں ہو رہی تھی اور دوسری جگہ پہ ٹرمینیٹس ہو رہی ہے. تو ان سمری اگر ہم بات کریں لیٹر پارٹ آف دا ڈیفینیشن آف جو الگورتھم ابھی ہم نے ڈسکس کی، اس کا مطلب کیا ہے، این الگورتھم مسٹ بی بوتھ ڈیفائنیبل ہو ان اے فائنائٹ نمبر آف انسٹرکشن، نمبر آف انسٹرکشنز فائنائٹ ہو اور ایگزیکیوٹیبل ان فائنائٹ اماؤنٹ آف ٹائم. تو وہ ڈیفائن تو فائنائٹ نمبر آف انسٹرکشنز میں ہو رہی ہیں لیکن اور ایگزیکیوٹ کس میں ہو رہی ہے، وہ بھی فائنائٹ اماؤنٹ آف ٹائم ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ انفائنائٹ ٹائمز رن ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کا پرابلم کا سلوشن ایک فائنائٹ ایک مقررہ وقت پہ آ کے اینڈ ہو جانا چاہیے، اس کی ایگزیکیوشن ایک مقررہ وقت پہ آ کے ختم ہو جانا چاہیے. یہ اس کی ذرا ڈیٹیل ہے. میں نے 4 لائن کا، 20 لائن کا، 100 لائن کا، 500 لائن کا کوڈ اگر لکھا ہے تو یہ ایک فائنائٹ اماؤنٹ آف انسٹرکشنز ہیں، جبکہ یہ ایگزیکیوٹ جب ہوں تو اس کی ایگزیکیوشن بھی لامحدود نہ ہو، وہ ریپیٹیشن ہو، اس کے اندر کئی دفعہ بات ریپیٹ ہو رہی ہو لیکن پھر بھی وہ ایک خاص ٹائم پہ آ کے اینڈ ہو جائے اور پرابلم ہماری سالو ہو جائے. جی اسٹوڈینٹس، اب اگر ہم بات کریں مزید ڈیٹیل میں جائیں تو یوز آف ٹرم جو ان ایمبیگس یعنی غیر مبہم ہونا چاہیے الگورتھم کو، از دا ڈیفینیشن آف الگورتھم مینس دیٹ کہ ہر اسٹیپ جو ہوگا اس کا جو ایکشن، اس کے ہر اسٹیپ کے بعد جو نیکسٹ ایکشن پرفارم ہوگا وہ مسٹ بی یونیکلی ڈیٹرمائنڈ بائی دا انسٹرکشن. مطلب اب یہ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہو گئے، اب اس کے بعد اگلا کس کا نمبر ہے، یہ بات بڑا واضح ہونا چاہیے. اس میں کوئی ابہام نہیں پایا جانا چاہیے کہ یہ کام ہو گیا اب مجھے کیا کام کرنا ہے، کمپیوٹر نے کیا کام کرنا ہے، وہ کنفیوز ہو رہا ہے، پزل ہو رہا ہے، ڈاؤٹ میں آ رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ایکشن ہو رہا ہے، نیکسٹ اسٹیپ جو بھی پرفارم ہونا ہے وہ یونیکلی ڈیٹرمائن ہوگا. ہاں ایسا ہوگا تو یہ نیکسٹ انسٹرکشن پہ اب کنٹرول ٹرانسفر ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہونا چاہیے. Observe that this does not mean that the instruction alone must be enough to determine the desired action. For example, جیسے آپ کو کہہ رہے ہیں a person is about to execute the if instruction from the previous paragraph کہ if اگر ایسا ہو رہا ہو تو یہ کر دو. تو صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے if instruction لکھی کہ اگر ایسا ہو رہا ہے if the answer is divisible by 2 تو وہ اس کو ایون لکھ دو. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے 2 نمبر کو ایڈ کیا یا کوئی یوزر سے آپ نے نمبر ان پٹ لیا اور اس کو ڈیوائڈ کر کے چیک کیا کہ اگر وہ 2 کے ٹیبل میں آ رہا ہے تو اس کو ایون کہہ دو ورنہ اس کو آڈ کہہ دو. تو صرف یہ کافی ہونا کافی نہیں ہے کہ آپ نے ایف کی کنڈیشن لگائی اور پریویس جو انفارمیشن تھی اس کی بیس کے اوپر آپ نے کوئی ریزلٹ سامنے رکھ دیا. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے وی مسٹ آلسو نو ہاؤ مینی ٹائمز دا پرسن ہیز آلریڈی ایگزیکیوٹیڈ دا انسٹرکشن. ہمارے پروگرام میں یہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے کہ یہ انسٹرکشن کتنی دفعہ رن ہو رہی ہے تو کہیں جا کے ہم اس کی ٹرمینیشن کو جو ہے کہیں کنسیڈر کر سکیں گے، لسٹ کر سکیں گے. ناؤ اسٹوڈینٹس، ریکوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی انسٹرکشن جو ہے الگورتھم کی وہ ایگزیکیوٹیبل ہو اور ایلیمیٹس دا possibility of an algorithm containing instruction whose execution is impossible. یہ جو بات آپ سے کی جا رہی ہے کہ ایک انسٹرکشن جو ہو وہ ایگزیکیوٹیبل ہو، یہ جو شرط ہے، ٹھیک ہے، یہ اس مسئلے کا حل ہے کہ کبھی کبھی کچھ انسٹرکشن ہم ایسی بھی دے دیتے ہیں جو امپاسبل ٹو اچیو ہو، ناممکن ہوتی ہیں رن کرنا. یہ نہیں کہ آپ نے بس اندھا دھند انسٹرکشن دے دینی ہے، کیا پتہ وہ پاسبل ہی نہ ہو، وہ انسٹرکشن کا ایگزیکیوٹ کرنا، اس کا رن کرنا پاسبل ہی نہ ہو. تو صرف ہمیں انسٹرکشن نہیں دینی ہے، ہمیں وہ انسٹرکشن الگورتھم میں لسٹ کرنی ہے جو ایگزیکیوٹیبل ہو. فار ایگزامپل یہ ہم سیکوینس آف انسٹرکشنز کو اگر کنسیڈر کریں، سب سے پہلا اسٹیپ ہے
make a list of all positive integers. تو سوچو اسٹوڈنٹ، کیا تمام پازیٹیو انٹیجرس کی لسٹ، پازیٹیو انٹیجرس کیا ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 اینڈ آن ورڈس، تو کیا پازیٹیو انٹیجرس کی لسٹ بنانا ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس کی لسٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اس میں. ایسے ہی پھر کہا جا رہا ہے ارینج دس لسٹ ان ڈسینڈنگ آرڈر. تو کیا کوئی آخری پازیٹیو انٹیجر آپ کی نظروں میں ہے؟ وہ تو کوئی ہے ہی نہیں. لارجسٹ سے اسمال، ہاں لوئسٹ سے لارجسٹ کی طرف لکھنا ہوتا ہے تو 1 2 3 اور پھر ڈاٹ ڈاٹ، چلو سمجھ میں آتا ہے کہ بات آگے بڑھ رہی ہے. لیکن لارجسٹ سے اسمالسٹ میں تمام پازیٹیو انٹیجرز کو لسٹ کرنا تو یہ تو ممکن نہیں ہے. اسی طریقے سے ایکسٹریکٹ دا فرسٹ انٹیجر فرام دا ریزلٹنگ لسٹ. ٹھیک ہے، جو فرسٹ انٹیجر ہو ریزلٹنگ لسٹ کا وہ ایکسٹریکٹ کیا جائے. تو فرسٹ انٹیجر ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھا جائے تو ہمارے تو سامنے ہی نہیں ہے. اور پھر دین اسٹاپ. یہ 4 اسٹیپ میں کسی پرابلم کو انہوں نے پازیٹیو انٹیجرز کو لسٹ کرنے کا پروسیجر تھا، لسٹ کیا. اب یہ تو انسٹرکشن ایگزیکیوٹیبل ہی نہیں ہے. تو از ناٹ این الگورتھم بیکاز دا ایگزیکیوشن آف سم آف دا انسٹرکشن جو ہے وہ امپاسبل. ون کین ناٹ میک اے لسٹ آف آل پازیٹیو انٹیجرز. یا ریکویسٹڈ بائی دا انسٹرکشن 1 میں جو کچھ ہے یہ پاسبل نہیں ہے. اور پازیٹیو انٹیجرز جو ہیں وہ کین ناٹ بی ارینج ان ڈسینڈنگ آرڈر. اس کو ہم نہیں کر سکتے جو کہ انسٹرکشن 2 میں. تو انسٹرکشن 1 اور انسٹرکشن 2 بھی پاسبل نہیں ہے. انسٹرکشن 3 اس کے بعد وہ بھی ممکن نہیں ہو جائے گی پھر. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے الگورتھم کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ ایچ انسٹرکشن آف دا الگورتھم مسٹ بی ایگزیکیوٹیبل، اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ وہ ایگزیکیوٹیبل ہو اور وہ اس چیز کو، اس مسئلے کا حل پیش کرتی ہے ہمیں کہ کوئی انسٹرکشن وہ رن ہی نہیں ہو. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم بہت دلچسپ ایک ایگزامپل ڈسکس کرنے لگے ہیں الگورتھم کی. اس سے انشاءاللہ آپ کو الگورتھم کا تھوڑا جو ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہوگی. آپ کی بک کی ہی یہ سالوڈ ایگزامپل ہے، ایگزامپل 2.1. کہتے ہیں دیر آر 50 اسٹوڈنٹ. پرابلم از دیٹ دا آبجیکٹو از دیٹ دیر آر 50 اسٹوڈنٹس ان اے کلاس who appeared in their final exams. فائنل ایگزامینیشن میں 50 اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے. دیئر مارک شیٹس ہیو بین گیون ٹو یو. 50 اسٹوڈنٹ کی مارک شیٹ آپ کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ ایک الگورتھم لکھیں، یعنی ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ سولوشن لکھیے. اسٹوڈنٹ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سولوشن آپ کے انگلش لائک ورڈس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو رائٹ این الگورتھم ٹو کیلکولیٹ اینڈ پرنٹ دا ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس ہو پاس ان فرسٹ ڈویژن. وہ ان 50 اسٹوڈنٹ کی مارک شیٹ آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ ایسے اسٹیپس آف سولوشن لکھیے اس پرابلم کے. اور پرابلم کیا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو پاس ہوئے ہیں وہ فرسٹ ڈویژن میں وہ کتنی تعداد ہے. ان 50 بچوں میں سے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئے ہیں. تو اب دیکھیے ذہن میں لے کر آئیے اس کا سولوشن. 50 اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کو میں آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں ان کی مارک شیٹ اور کہتا ہوں فرسٹ ڈویژن میں کتنے پاس ہوئے وہ بتائیے. تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یقیناً آپ یہی کریں گے کہ ایک ایک کر کے مارک شیٹ کو اٹھاتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے. جو فرسٹ ڈویژن والی ہوں گی، فرسٹ ڈویژن یوں سمجھ لیں کہ 60% اینڈ ابو. ٹھیک ہے، یونیورسٹی لیول پہ کبھی جو ہے رزلٹ جو ہے ڈویژن کے اعتبار سے دیا جاتا ہے. اب تو ہم پرسنٹیجز کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں نا. بہرحال آپ فرسٹ ڈویژن یوں سمجھ لیں کہ 60% اینڈ ابو. تو آپ کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ آپ 1 بائی 1 مارک شیٹ کو دیکھتے جاؤ گے اور جو فرسٹ ڈویژن والی ہوگی وہ ایک جگہ علیحدہ کر لو گے، یہاں تک کہ آپ 50 کی 50 مارک شیٹ کو دیکھ لو گے اور جو فرسٹ ڈویژن والی ہوں گی وہ علیحدہ ہو چکی. پھر آپ ان کو گن کے بتا دو گے کہ جی یہ 23 مارک شیٹ 23 مارک شیٹس ایسی ہیں جو کہ فرسٹ ڈویژن اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، رزلٹ جو ہے ان کا فرسٹ ڈویژن ہے. تو یہی آپ نارمل زندگی میں دماغ میں آپ کے سولوشن آتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ الگورتھم میں ان اسٹیپس کو کیسے ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے. اسٹیپ 1 کیا کہہ رہا ہے؟ فرسٹ کر لیں، انیشلائز کریں، یعنی کہ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ٹوٹل فرسٹ ڈویژن اور ٹوٹل مارک شیٹس چیک کو 0 سے. یہ ٹوٹل فرسٹ ڈویژن ایک ویریبل ہے، اس وقت اس کو 0 سے اسٹارٹ کر رہا ہے اور ٹوٹل مارک شیٹس چیک اس کی تعداد بھی ابھی شروع میں کیا ہے 0. ہم نے کیا کرنا ہے کہ اچھا ٹوٹل مارک شیٹ چیک کو کیوں لیا؟ کیونکہ ہم نے 50 سے زیادہ پہ نہیں جانا ہے. جب 50 تک ہم مارک شیٹس کو کاؤنٹ کر لیں، چیک کر لیں، اسکین کر لیں تو ہمیں رکنا ہے. اور ٹوٹل فرسٹ ڈویژن بھی
हमें गिनते जाना है और फिर आखिर में वो लिस्ट करना है। तो दो हमने वेरिएबल्स ले लिए जिसके अंदर हम मार्कशीट चेक की तादाद भी बढ़ाते जाएंगे और फर्स्ट डिवीजन की तादाद भी बढ़ाते जाएंगे। पहला मरहला तो 0 से बात शुरू की। दूसरे स्टेप में हम कह रहे हैं टेक द मार्कशीट ऑफ द नेक्स्ट स्टूडेंट। पहले स्टूडेंट यानी हर दफ़ा हम नेक्स्ट स्टूडेंट की मार्कशीट को उठाएंगे, चेक करेंगे डिवीजन के कॉलम के अंदर। अगर इफ द फर्स्ट डिवीजन, अगर वो डिवीजन के कॉलम में फर्स्ट लिखा होगा तो हम उसको क्या करना है, और अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं लिखा होगा, इफ नो गो टू स्टेप 5। अगर वहां पर फर्स्ट डिवीजन नहीं लिखा हुआ है तो आप स्टेप 5 पे जंप करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट डिवीजन लिखा हुआ है ऐड 1 टू टोटल फर्स्ट डिवीजन। टोटल फर्स्ट डिवीजन जो कि शुरू में 0 था, अगर किसी मार्कशीट में फर्स्ट डिवीजन लिखा हुआ आ गया है तो आप क्या करोगे, टोटल फर्स्ट डिवीजन की तादाद में 1 इजाफा कर दोगे। और नंबर 5 पे जब आप आए हैं तो ऐड 1 टू टोटल मार्कशीट चेक, यानी कि आप जब कोई मार्कशीट चेक करेंगे तो मार्कशीट की चेक की तादाद में भी 1 इजाफा करेंगे, और अगर वो फर्स्ट डिवीजन है तो फर्स्ट डिवीजन वाली तादाद में भी 1 का इजाफा करेंगे। ठीक है, 1 का इजाफा आप कर देंगे। कभी कभी ऐसा भी हो रहा होगा स्टूडेंट कि आपने मार्कशीट चेक तो की और वो फर्स्ट डिवीजन नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि वो स्टेप नंबर 5 पे जंप करवा रहा है। अगर मार्कशीट फर्स्ट डिवीजन वाली नहीं है तो स्टेप नंबर 5 पे जंप कर देना, गोया फर्स्ट डिवीजन वाली तादाद में कोई इजाफा नहीं करना। तो हर दफा जब मार्कशीट उठाई जा रही है, अगर वो फर्स्ट डिवीजन है तो ऐड 1 टू टोटल फर्स्ट डिवीजन, और अगर वो फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो बहरहाल टोटल मार्कशीट चेक की तादाद में तो इजाफा 1 होना ही है। फर्स्ट डिवीजन है तो भी 1 इजाफा होना है, और अगर नहीं है तो भी 1 इजाफा। अब आखिर में स्टेप नंबर 6 में कह रहे हैं क्या टोटल मार्कशीट चेक की तादाद 50 के बराबर हो गई है। अगर ये तादाद 50 के बराबर हो गई है, इफ नो, अगर ऐसा नहीं है तो गो टू स्टेप 2, दोबारा स्टेप 2 पे चले जाओ और नेक्स्ट स्टूडेंट की मार्कशीट को उठा लो। और अगर ये 50 के बराबर हो गई है फिर तो आपने फर्स्ट डिवीजन राइट टोटल फर्स्ट डिवीजन, जो टोटल फर्स्ट डिवीजन में अब तक 1 ऐड हो के फिगर बन चुकी है वो राइट कर देनी है, यानी डिस्प्ले कर देनी है। क्योंकि ये एल्गोरिथम है, इधर हम कोई प्रिंट या इनपुट के लिए कोई वर्ड यूज नहीं कर रहे, यहाँ डिस्प्ले के लिए राइट का लफ्ज यूज किया, राइट टोटल फर्स्ट, और स्टेप 8 पे एग्जिट कर जाएगा। तो आप स्टूडेंट खुलासे के तौर पे जानिए कि हमने सोल्यूशन जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह का हम पेश करते ही थे, वो क्या किया, हमने मार्कशीट की कुल तादाद जो चेक की है उसको 0 से बात ली, हमने टोटल फर्स्ट डिवीजन कितनी है उसको 0 से बात से स्टार्ट किया, हमने पहली मार्कशीट उठाई, हमने देखा अगर वो फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो हमने टोटल मार्कशीट चेक की तादाद में इजाफा किया, और फिर नेक्स्ट मार्कशीट उठाई, क्योंकि अभी अगर मार्कशीट चेक की तादाद 50 को नहीं पहुंची है तो नेक्स्ट मार्कशीट उठाई, फिर मार्कशीट की नेक्स्ट मार्कशीट को चेक किया, अगर वो फर्स्ट डिवीजन है तो फर्स्ट डिवीजन वाली तादाद में 1 इजाफा किया, टोटल मार्कशीट चेक की तादाद में 1 इजाफा किया। ये तादाद देखो स्टूडेंट हर दफा 1 का इजाफा हो रहा है, और कंप्यूटर जो है वो हर दफा 1 का इजाफा टोटल मार्कशीट चेक की तादाद में 1 का इजाफा करता जाएगा, यहां तक कि टोटल मार्कशीट चेक की तादाद 50 हो जाएगी, और फिर 50 होने की सूरत में वो एग्जिट कर जाएगा। 50 होने की सूरत में वो इस स्टेप से बाहर निकलेगा और टोटल फर्स्ट डिवीजन को डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर तादाद 50 नहीं होगी, इफ नो की सूरत में उसने हर दफा गो टू स्टेप 2 के ऊपर जाना है। तो आपने देखा कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ये नजर आ रहा है। यहाँ पर एल्गोरिथम के अंदर जो सेट लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसकी तादाद आपको देखो क्या नजर आ रही है, फाइनाइट नजर आ रही है। 8 स्टेप्स में प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, और कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो मुबहम नहीं है, सारी इंस्ट्रक्शंस अनएम्बिगुअस हैं, बहुत क्लियरली अपनी डिस्क्रिप्शन वाजे कर रहे हैं। कहीं भी ये कंफ्यूजन नहीं हुआ कि इस स्टेप के बाद कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, ये बात वाजे हो रही है। ठीक है, और सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूटेबल भी नजर आ रही हैं। कोई भी इंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं था कि जिसमें ऐसा लग रहा हो कि दिस इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल वाली कोई बात नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने एग्जाम्पल 2.1 तक ही डिस्कस करना है। यहाँ इस पैराग्राफ में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि इट मस्ट बी क्लियर टू द रीडर्स फ्रॉम दिस एग्जाम्पल दैट इवन फॉर एवरी सिंपल प्रॉब्लम द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम इज नॉट सो सिंपल। डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम बहरहाल इतना आसान नहीं होता, ये एक थिंकेबल वर्क है,
اس میں سوچنا ہوتا ہے، غور کرنا ہوتا ہے، اور اٹ مائٹ انیشیلی اپیئر اینڈ ریکوائر سم تھنکنگ. ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ دماغ والا کام ہے. جب آپ الگوریتھم بنا لو گے تو پھر کوڈنگ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اصل آپ کا دماغ الگوریتھم میں لگے گا، سولوشن پلاننگ دا سولوشن میں لگے گا. ٹھیک ہے، تو اٹ may also be noted from the given example that in order to solve a given problem, each and every instruction must be strictly carried out in a particular sequence. یہاں پر یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک پروگرام جو ہوتا ہے، ایک پرابلم سولوشن جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سولوشن ہے. ٹھیک ہے کہ بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ ہم اسٹیپ نمبر 4 کو اسکپ کر کے 5 پہ بھی کبھی جا رہے ہیں، یا یہاں پر آ کر ہم گو ٹو اسٹیپ 2 پہ بھی جا رہے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ترتیب برقرار ہے. ترتیب جو ہے، سیکوینس جو ہے وہ اپنی جگہ ایک برقرار چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اٹ از دس فیکٹ ود اے بگنر ٹو پرابلم سالونگ بائی کمپیوٹر فائنڈ ڈیفیکلٹ ٹو اپریشیٹ. یہ جو تھوڑی بہت ڈیفیکلٹی ادھر فیس کرنی پڑ رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ بگنرز جو ہیں پرابلم سالونگ کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ سمجھتے ہیں. لیکن یہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس چیپٹر کے اندر ہم مزید الگوریتھم، یہ تو ابھی آغاز ہے اور آغاز میں تھوڑا سا ٹپیکل سچویشن آ گئی، لیکن ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی کلاسز میں سمپل پرابلم سالونگ سے ڈیفیکلٹ کی طرف جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی آسان سا کام ہے. الگوریتھم ڈیزائن کرنا اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. تھوڑی سی محنت لگے گی اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اسٹوڈنٹ آج کی کلاس میں اتنا ہی تھا. جزاک اللہ. سی یو نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.